پچھلے سال ہوا یہ کہ جن بھائی کا عمرے کا ٹکٹ نکلا انہوں نے فون کیا اگلے دن، کہنے لگے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں رسولی مسجد میں۔ تو ہمارے ام مکرم حضرت علامہ مولانا محمد رضوان خان قادری صاحب انہوں نے کہا جی آئیے، آپ تو بڑے سعادت مند ہیں، آپ سے مل کر ہماری سعادتوں میں اضافہ ہوگا، آپ آئیے۔ وہ ملاقات کرنے کے لیے رسولی مسجد آئے، اپنے والد صاحب کو لے کر رونے لگے آ کر وہ بھائی، اور رو رو کر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا۔ کہنے لگے 3-4 دن پہلے میں اپنے کزن اور دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، تو میرے ان کزنس کے اندر، ان دوستوں میں میرا ایک ایسا کزن تھا جو کچھ دن پہلے حجاز مقدس سے، عرب شریف سے، مدینہ منورہ سے پاکستان آیا تھا۔ وہ وہاں کسی کام کے سلسلے میں گیا تھا، جسے لوگ کام کرتے ہیں نا مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں، وہ کسی کام کے سلسلے میں وہاں گیا تھا بھائی۔ وہ کزن میرا وہاں سے واپس آیا تو وہاں کے واقعات، مدینہ منورہ کے قصے ہمیں سنا رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ انشاءاللہ ایک دن میں بھی ضرور مدینہ منورہ جاؤں گا۔ تو وہ ہنسنے لگا مجھ پر، کہنے لگا تو جائے گا؟ بہت پیسے چاہیے جانے کے لیے، لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، بہت پیسے چاہیے، تو نہیں جا سکتا۔ میں بھی اس طرح گیا تھا کہ بڑے پیسے جمع کیے، میرے والد نے دیے، والدہ نے دیے، پیسے جمع کیے، پھر وہاں گیا، کام کیا، لیکن تو مزدوری کرتا ہے، تیرے تو حالات ہی صحیح نہیں ہے، تو پوری زندگی جمع کرتا رہے، نہیں جا سکتا، بڑے پیسے چاہیے جانے کے لیے۔ تو وہ بھائی کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ ہو سکتا ہے تیری بات سچ ہو، لیکن میں انشاءاللہ مدینہ منورہ ضرور جاؤں گا۔ کہنے لگے وہ جب دوستوں کی ہماری جو گیدرنگ تھی وہ ختم ہوئی تو اٹھ کے میں جانے لگا، تو میں نے راستے میں دیکھا اشتہار لگا تھا محفل رنگ رضا کا، اور اس پہ لکھا تھا 2 عمرے کے ٹکٹ دیے جائیں گے۔ میں نے اس اشتہار کو دیکھا، ذہن میں رکھا، دن تاریخ نوٹ کر لی۔ وہ دن آیا، برکاتی مسجد میں آ گیا، اور آنے کے بعد میں نے اپنے NIC کی کاپی ڈبے میں ڈال دی۔ ڈالنے کے بعد مسجد میں بیٹھ گیا، محفل ہوئی، نعتیں پڑھی گئیں، میں دوران محفل درود پاک پڑھتا رہا جب تک محفل ختم نہیں۔ پھر محفل کے بعد ریلی ہوئی اور پریس کلب تک وہ ریلی گئی۔ اب ریلی میں جانے کے بعد وہاں پہ قرآن دازی ہونی تھی، وہاں قرآن دازی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و انعام فرمایا، جب پرچی نکالی گئی، NIC کی کاپی نکالی گئی تو اس میں میرا نام تھا۔ کہنے لگے میں کھڑا تھا اور کھڑے کھڑے میں آیت کریمہ کا ورد کر رہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ورد کر رہا تھا۔ جب میرا نام پکارا گیا تو مجھے یقین نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں گیا تو پچھلے سال ہوا یہ تھا کہ وہ کارڈز بنوائے گئے تھے، اس پہ لکھا تھا عمرہ مبارک، اور وہ انہیں پیش کیے گئے تھے عمرے کے ٹکٹ کے طور پہ۔ پھر بعد میں سارے معاملات ہوئے، کہنے لگے وہ مجھے کارڈ دیا گیا، میں بہت خوش تھا، میں اپنے گھر آیا، رات دیر ہو چکی تھی۔ جب پہنچا اپنی گلی کے اندر تو سناٹا تھا، دیر ہو چکی تھی رات کو، کوئی بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے جو مجھے شخص نظر آیا وہ میرا وہی کزن تھا جو مجھے اس دن کہہ رہا تھا کہ تو جا نہیں سکتا، بڑے پیسے چاہیے جانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے گیا اور میں نے جا کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ پیچھے مڑا تو وہ کارڈ، وہ عمرے کا ٹکٹ جو آپ نے ہمیں دیا تھا، وہ میں نے اس کے ہاتھ میں یوں رکھ کے کہا، میں نے کہا تو کہتا تھا نا پیسے لگتے ہیں جانے کے لیے، دیکھ سرکار نے مجھے ایسے ہی بلا لیا ہے، سرکار نے مجھے ایسے ہی بلا لیا ہے۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہاں پر مال و زر نہیں دیکھا جاتا، دل دیکھے جاتے ہیں۔ آپ کے محلے کا رئیس نہیں جا سکتا ہوگا، وہ سالوں پہلے گیا ہوگا یا کبھی زندگی میں نہ گیا ہو، لیکن اچانک سے خبر ملتی ہے کہ وہ کونے میں جو برف بیچا کرتا تھا وہ عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔